کیا عمران خان رمضان سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی مگر اس مگر کے اندر کیا ہے آپ کو سمجھائیں گے۔ صدر کا حکومت سازی کے لیے اجلاس بلانے سے صاف انکار۔ پنڈی کا وحشی پولیس افیسر کون ہے، اس نے کیا کیا، اس سمیت آج کے اس ایپیسوڈ میں اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تاخیر ہوئی اس کے اندر کسی وجہ سے، چونکہ میں سفر میں تھا اور خبریں چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکلا نے آج سائفر کیس اور توشہ خانہ کے کیس میں جب سماعت ہوئی ہائی کورٹ کے اندر، اس میں لطیف کھوسہ، ظفر صاحب جو ان کے بیرسٹر ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور لوگ بھی تھے وکلا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی اچھی سماعت کی، بڑی اچھی بحث ہوئی، اچھے دلائل دیے گئے، جس کے بعد ایف آئی اے کو اور نیب کو نوٹسز جاری ہوں گے۔ ان نوٹسز کا کس نوعیت کا جواب آئے گا، کیسے ثبوت دیے جائیں گے، مگر کہنا ہے عمران خان صاحب کے وکلا کا کہ عمران خان جو ہیں وہ رمضان سے ہی قبل رہا ہو جائیں گے۔ 10 اور 11 کو میرے خیال سے پہلا روزہ ہے مارچ کو، اور اگر اس بات کو مان لیا جائے، سمجھ لیا جائے تو اس کے مطابق عمران خان صاحب 11 مارچ سے قبل جیل سے باہر آ جائیں گے۔ کیا ایسے ہو سکے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر ایسے نہیں ہوگا، یہ دوسرا اہم سوال ہے۔ اگر ایسے ہوگا تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سوال کا میں جواب آپ کو دے سکتا ہوں، اور یہ بڑی باغور بات سننے والی ہے، تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں گا، کچھ حال کی بات ہوگی۔ نمبر 1، جب تک عمران خان جیل میں ہیں، بشرا بی بی یا دیگر سیاسی قیادت اور بالخصوص عمران خان ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اس کی روشنی میں معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ پھر عمران خان کو جیل میں رکھنا ملک کی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت، اس کے اندر بھی عمران خان بڑی رکاوٹ ہے۔ نہ صرف انہوں نے خط لکھا بلکہ آئی ایم ایف بھی اس کے اندر جواز پیش کر سکتا ہے کہ آپ کی ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں، وہ اگر اس چیز کی شیورٹی نہیں دیتے تو ایسی صورتحال میں ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہیں کریں گے، یا معاہدہ ہوگا بھی تو ہمیں خدشات ہیں اور ہم اس کی ٹرمز کنڈیشن جو ہیں وہ تھوڑی سی سخت رکھیں گے۔ اس سے بڑی بات آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس سے قبل میاں صاحب کو کچلا گیا۔ عمران صاحب اقتدار میں آ گئے اور جب ان کو اتارنا تھا تو میاں صاحب کے ساتھ ڈیل کر لی گئی۔ جیل سے نکلے، بیماری بہانہ بنی، لنڈن آئے، پلیٹلس ٹھیک کروائے، یہاں پہ گھومے پھرے اور پھر ڈیل کے تحت واپس گئے۔ اور جب میاں صاحب کے ساتھ جب عمران خان صاحب کو نکالنا تھا تو پھر میاں صاحب کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے، طاقتوروں کو پتہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں جس کے ساتھ عوام ہیں، ہمارا سروائیول بھی نہیں ہے، ملک بھی ایسے نہیں بڑھے گا۔ اور جب میاں برادران پی ڈی ایم والے سارے ایک طرح سے مل کے حکومت بنائیں گے، طاقتور جو اصل میں ہے وہ جیل میں ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ پھر سے ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب کو ڈیل نہیں کریں گے، لیکن انہیں ریلیف دینا پڑے گا۔ کیوں کہ ان کو اگلا محاذ جو ہے، اگلے مورچے تیار کرنے ہیں، اور ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ ہر اس شخص کے سامنے اور پارٹی اور لیڈر کے سامنے لیٹی ہے، اور الٹی لیٹی ہے جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ طاقتور ہے اور سامنے سے بولتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو ایسی صورتحال کے پیش نظر لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو ریلیف دینا ہوگا، چونکہ یہ ان کی مجبوری ہے، یہ بات وہ دل سے نہیں کر رہے۔ ہاں، اس عمران خان صاحب کی سپورٹ میڈیا میں، عوام میں سب سے بڑی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی سپورٹ حاصل ہے، فوج کے اندر، باقی ایون عدلیہ کے اندر عمران خان کے چاہنے والے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا گاؤں، کوئی گلی، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے فوج کے ادارے کے سمیت جہاں عمران خان صاحب کی جو عمایت یافتہ لوگ ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ اب میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر نیب اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعرات تک جواب طلب کر لیا۔ آج ہم نے چیلنج کیا ہے اور عدالت سے درخواست کی ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں وہ معطل کی جائیں۔ عدالت نے سماعت کے بعد چاروں مقدمات کا نوٹس لے لیا اور انشاءاللہ مقدمات کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ کیس ہم جیت جائیں گے اور خان صاحب اور
بشرا بی بی کی فتح ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر ایسا کہتے ہیں اور عمران خان کے تمام کیسز رمضان سے قبل ختم ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں جتنے بھی وکلا ہیں عمران خان صاحب کے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مریم پہلی دفعہ کوئی خاتون ہوتے ہوئے کسی پاکستان کے صوبے کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ بطور خاتون یہ وزیر اعلیٰ بنی ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ بطور مریم نواز بنی ہے، مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، وہ اس لیے اچھا نہیں لگا کہ آج جو انہوں نے حرکت کی، پی ٹی آئی کی سابقہ اور موجودہ آزاد امیدوار ہوتے ہوئے نون لیگ کی حمایت یافتہ بننے والی یہ جو لڑکی تھی جو ملنا چاہ رہی تھی، عظمیٰ کاردار ان کا نام ہے، مریم صاحبہ اسمبلی میں اس دن آئی تو ایسے بھارتی فلم کی طرح کا سائن بنایا۔ آج ان کے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، 5000 سے زائد پولیس سیکیورٹی اہلکار موجود تھے جنہوں نے صرف نون لیگ کے لوگوں کو وہاں گیلری میں جانے دیا اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے جو تھے ان کو جانے دیا، باقی لوگوں کو روکا۔ اور جو اتنی بڑی سیکیورٹی میں مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، وہ آگے چل کے کیا کریں گی، اور اس سے بڑی حماقت انہوں نے کیا کی کہ عظمیٰ کاردار جو ہیں ان سے جب وہ ملی تو انہوں نے ان کو ایسے بازو کر کے جپھی لگانے کی کوشش کی۔ مریم صاحبہ نے اس کا دایاں بازو اپنے دائیں بازوں سے پکڑ کر دوسری طرف کر دیا اور ان کے ساتھ ایک طرح سے ملنا تو دور، ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے کندھے پہ آپ کا دایاں بازو کیسے آ سکتا ہے۔ جو لوگ کسی سے گلے نہیں مل سکتے، جو کسی کے بھی ساتھ اتنی نفرت کرتے ہوں، تقریر آپ نے اچھی کر لی، آپ کا آج بھی فوکس میک اپ اور اچھے گرین کلر کے کپڑے پہننے کے اوپر تھا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کریں یہ چیزیں، لیکن اخلاقیات کا آپ نے جنازہ نکال دیا۔ اور آپ عوامی نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے ایک ایم پی اے کو جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، اگر آپ ان کو گلے نہیں مل سکتے تو عوام کے ساتھ گلے کیسے ملیں گے؟ وہ ایک انگریز ماڈل آئی تھی تو اس کے طرح کے کپڑے پہن کے آپ نے پورا فوٹو شوٹ کروا لیا تھا۔ عمران خان افطار پارٹی میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے، لنگر خانوں کے اوپر ساتھ بیٹھ کے جب کھانا شروع کیا تو آپ نے خان کو کاپی کیا، ادروائز تو آپ لوگوں کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں۔ آپ واقعہ میں رائل فیملی ہیں، میں بھی یہ مانتا ہوں، تو آپ کی یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے نہیں ہو سکتے۔ عارف علوی صاحب بامقابلہ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون کہوں، پیپلز پارٹی کہوں، وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں ایک پارٹی کی وہ ایلوکیٹ نہیں ہو جاتی، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، میں احتجاج سمجھیں، میری ذاتی ایفیلیشن سمجھیں عمران خان اور پی ٹی آئی سے، میں اس وقت تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ اب اسمبلی کا اجلاس آج چاہ رہے تھے نون لیگ والے کہ بلا لیا جائے، 29 تک اگر اجلاس صدر نہیں کال کرتے، ریکویسٹ کو قبول نہیں کرتے، تو پھر وفاقی نگران حکومت جو ہے وہ اجلاس بلائے گی اور اس طرح سے قانونی نقطہ پورا ہوگا۔ لیکن اصل میں قانون یہ کہتا ہے کہ صدر اجلاس کال کرے اور پھر حکومت بنے، لیکن حکومت بنا لیں گے۔ تاہم عارف علوی صاحب ڈٹے ہیں، لیکن بے وقت کا راگ لامپا، انہوں نے پہلے ڈٹ جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اس قانونی نقطے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں حکومت بنانے والوں کے لیے دشواری ہو، چونکہ صدر نے اجلاس نہیں بلایا تھا، تو کہیں نہ کہیں سے قاضی فائز عیسیٰ تو فی الوقت مینج کر دیں گے، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے اسی نقطے کو وجہ بنا کے حکومت ہی ختم کر دیں۔ اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کوئی حکومت کسی کی اس طرح سے ختم ہو۔ تو ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی کو 5 دن پہلے وزارت پارلیمانی امور نے سمری بھیجی تھی۔ اس معاملے پر نگران وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ آرٹیکل 91 کے دفعہ 2 کے تحت 21 دن تک اجلاس بلانا لازم ہے۔ صدر اجلاس نہیں بھی بلاتے تو 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہر صورت میں ہو جائے گا، اور نگران وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ 29 فروری کو ہونے والا اجلاس آئین کے عین مطابق ہوگا۔ خبردار، سچ بولنا منع ہے۔ عمران ریاض گرفتار ہیں، دوبارہ گرفتار ہوئے۔ اس سے قبل جتنا ظلم کیا گیا تھا ہمیں یہ لگتا تھا یہ ریاست، یہ لوگ، یہ عوام چیخیں گے، ریاست کو شرم آئے گی، لیکن یہ لوگ بے غیرت اور بے شرم ہیں۔ اتنا ظلم جس صحافی پہ کیا اس کو ایک مرتبہ پھر سے گرفتار کیا، جھوٹے کیس میں کیا، اور اب اسد طور 2 روز سے قبل جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ایف آئی اے کی گرفت میں ہیں۔ ان کے وکلا کو حتیٰ کہ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایمان مزاری ان کی وکیل ہیں، اور اسد طور نے سچ بولا۔ میں ان کو ایک دلیر صحافی مانتا ہوں، کوئی بھی صحافی ہو اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اسد طور کو آخر وہ کتنے دن اپنے پاس رکھیں گے۔ اور پنجاب پولیس
खास कर पिंडी की पुलिस वैशी बन गई। एक नौजवान ने पतंग किया उड़ाई बसंत के ऊपर। भारत में पूरी दुनिया में लोग बसंत मनाते हैं, तो उसको पकड़ के उसके बाजू मरोड़ मरोड़ के सत्यानाश कर दी। मौलवी साहब की चीखें निकाल दी इस बेगैरत किस्म के पुलिस ऑफिसर ने। और फिर हम तो करते हैं कि ये पुलिस आला बन जाएगी, जितने मर्जी अच्छे थाने बना लें, जब तक इनके रवैये, करतूत, नीयत, इरादे नहीं ठीक होते और इनकी महसूस करने वाली हिस्स काम नहीं करती, तब तक ये हालात कभी नहीं सुधरेंगे। ये जहालत है और इस पुलिस ऑफिसर को अल्लाह ही पूछेगा। ये माऊं को थप्पड़ भी मारते हैं, ये लोगों के बाजू भी मरोड़ते हैं और पता नहीं किस किस तरह की हरकतें और जुल्म करते हैं। ये अवाम के मुहाफ़िज़ होते हैं, ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन अवाम को इन्हीं ही से खतरा है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।